الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ ماہ اگست ہے۔ ابھی 3 دن پہلے 15 اگست کا ہمارا 79th ختم ہونے کے بعد ابھی 80th میں ہم قدم رکھا ہے۔ تو 79th ہمارا انڈیپینڈنس ڈے 2026 15 اگست کو منایا گیا۔ اسی مناسبت سے آج کا میرا ٹاپک ہے تحریک آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار۔ اس ٹاپک کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو ہی اگر ہم سوال کریں گے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 98% مسلمان ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ اب ہندوستان کی آزادی اس عنوان پر اگر ہم بات کرنا ہے تو اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے۔ انگریز ہندوستان آئے، انگلینڈ والوں نے ہالینڈ سے اپنا ناطا توڑ لیا اور ہالینڈ والوں نے انگلینڈ والوں سے کہہ دیا کہ ہم آپ سے بزنس کا ناطا ہم توڑ رہے ہیں۔ تب انگلینڈ والوں نے یہ قافلہ 1601 میں 1601 میں ہندوستان آیا۔ اس وقت کے مغل بادشاہ جہانگیر تھے۔ جہانگیر سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہندوستان کی معاشی حالت کو ہم سدھاریں گے، اس لیے ہم یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو مغلیہ سلطنت کے جو جہانگیر تھے بادشاہ، انہوں نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد پہلا قافلہ 1601 میں پانی کے جہازوں سے وہ پہلا قافلہ آیا، گجرات میں سورت میں اترا۔ اترنے کے بعد وہاں پر سورت میں ان کے کالونیز بنائے گئے چھوٹے پیمانے پر ہی، اور وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بعد وہ اپنے بزنس کے سامان کوسٹل ایریاز میں لاتے، بامبے ہے، بنگال ہے، کوسٹل ایریاز پر جہاں پر بھی ہیں وہاں پر سامان لے کر آتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بامبے، بنگال وغیرہ اسٹیٹس کے اندر بھی ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے برانچز پھیل گئے۔ اور ایک کام انہوں نے 1662 تک یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ویل سیٹ اپ مینجمنٹ جس کے اندر ایڈمنسٹریشن بھی ہو،
یہ تمام چیزوں کو انہوں نے قائم کیا، اور ان کی نگاہ ہندوستان پر انگریزوں کی اس لیے تھی، وہ مانتے تھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، یہاں پر گولڈ بہت پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو یہاں کی دولت پر، نگاہوں کو گاڑ دیا تھا، اور انہوں نے 1690 اور 1700 1700 آتے آتے 1700 تک انہوں نے آلموسٹ پورے ہندوستان کے میجر سٹیز جو ہیں وہاں پر اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے برانچز انہوں نے بنا لیے۔ 1700 تک بنگال میں بھی بہت حد تک ان کے کمپنیز اور ان کے بہت سارے کالونیز، مہاراشٹرا میں بھی، بامبے کے لوکیشن میں بھی ان کے کالونیز کو انہوں نے فارم کیا۔ اور اس کے بعد 1707 میں اس وقت پر اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ اورنگزیب نے 1657 سے لے کر 1707 یعنی 50 سال پورے ہندوستان پر اورنگزیب نے حکومت کی ہے۔ اور اورنگزیب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جو دربار میں جو خزانہ ہوتا تھا، خزانے میں سے 5 پیسے بھی انہوں نے نہیں لیے، اور وہ ٹوپی سیتے تھے اور قرآن پاک کو جو ہے نا لکھا کرتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایسے دیانت دار، امانت دار تھے اورنگزیب۔ ان کی تاریخ کو بھی ہندوستان کے اندر بہت ہی چھپا کر، مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ 1707 میں جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انگریزوں کو بہت ہی کھلی چھوٹ مل گئی، اور سمندری راستوں سے 1707 کے بعد فوجی ہتھیار لایا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان اور دوسرے دیگر مذاہب کے لوگ اتنی غفلت میں تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ برٹن سے وہ جنگی ہتھیار لا رہے ہیں ہندوستان کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جنگی ہتھیار کا بہت بڑا جنگی ہتھیار کا، یعنی لڑنے کے لیے ہندوستان کے اندر جو خزانہ لوٹنے کے لیے ان کا ارادہ ہی جنگ کا تھا، تو جنگی ہتھیار سے وہ لیس ہو گئے۔ اس کے بعد میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ 1757 میں کیا ہوا۔ دیکھیے، ہم آزادی ہند کی تاریخ 1857 سے بیان کرتے ہیں، بلکہ آزادی ہند کی تاریخ اگر ہم کہیں گے تو 1757 سے ہم کو کہنا چاہیے، 100 سال پیچھے۔ 1754 میں سراج الدولہ کے نانا کی حکومت تھی بنگال میں، اور اس کے فوراً بعد 1757 میں سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ پہلا ٹارگٹ جو انگریزوں کا یہ تھا کہ پہلے بنگال کو کیپچر کیا جائے اور بنگال میں سراج الدولہ کی حکومت کو پہلے ختم کیا جائے۔ تو بیٹل آف پلاسی جو 1757 میں ہوئی، 1757 میں بیٹل آف پلاسی میں سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ دیکھیے، اپنوں سے ہی اس ملک کا خاتمہ ہوا، اس ملک کی آزادی چھن گئی، اپنے ہی لوگوں سے۔ سراج الدولہ کی حکومت میں میر جعفر، جو بہت ہی اندر کی چیزیں، جو خفیہ چیزیں حکومت کے اندر ہوتی تھیں، وہ انگریزوں تک پہنچاتا تھا۔ میر جعفر دوسرے منافقین جو مل کر پورے لوپ ہولز جو ہوتے
وہ انگریزوں کو معلوم ہو گئے۔ جب ویک پوائنٹ جب انگریزوں کو معلوم ہوا تو سراج الدولہ کے اوپر جو ہے نا بیٹل آف پلاسی میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ 1757 میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ساؤتھ انڈیا کی طرف ان کی نگاہ تھی میسور میں۔ شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حیدر علی، ان کے والد فتح علی خان، ان تینوں نے انگریزی حکومت کو انگریز کے لوگوں کو بھانپ لیا تھا کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ آپس میں رجپوتوں کو، مراٹھوں کو اور الگ الگ قوموں کو لڑانے کا کام کر رہے تھے۔ یہاں پر ہندوستان میں الگ الگ ٹکڑے تھے، سکھ لوگ تھے، راجپوت، دوسرے مہاراشٹرا کے اندر بہت سارے جو ہے نا ٹکڑے بٹے ہوئے تھے، اور نواب تھے، حیدرآباد نواب۔ ان سارے ملک کے اندر ہی وہ پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہے تھے انگریز، اور یہ چیزیں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گئی تھی۔ پہلی جنگ انگریز جو اٹیک کیے سری رنگ پٹنہ میں، پہلی جنگ 1783 میں، دوسری جنگ 1784 میں، اور تیسری جنگ 1786 میں، اور اس کے بعد 1792 میں ایک جنگ لڑی گئی، اور ان جنگوں میں انگریزوں کی شکست ہوئی۔ مگر میر صادق جیسے لوگوں نے یہاں پر بھی اہم کردار نبھایا۔ جیسا کہ سراج الدولہ کو میر جعفر نے سراج الدولہ کی حکومت کو ختم کیا، ایسے ہی یہاں پر میر صادق اور اس کے ماننے والے، میر صادق کے ماننے والے، تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ساری چیزوں کی حکومت کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں ان ساری چیزوں کو انگریزوں کو بتا دیے۔ اور جب 1799 میں سرنگ پٹن میں جو جنگ ہوئی تو میر صادق اور ان کے ساتھیوں نے انگریزوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جو فورٹ جو آپ دیکھتے ہیں سرنگ پٹن میں، وہ فورٹ کا دروازہ انگریزوں کے لیے میر صادق اور دوسرے لوگوں نے کھول دیا۔ انگریز گھس گئے، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں زندہ سرنڈر کر دیجئے، اگر آپ ہمیں سرنڈر کر جائیں گے تو ہم آپ کو اچھی طرح رکھیں گے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ آخر کار 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس دن رات میں ان کی لاش ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ بارش برس رہا تھا اس رات میں جیسا کہ آسمان رو رہا ہو۔ تمام لاشوں کے اندر انگریزوں نے ڈھونڈا، اور آخر کار رات میں، آدھی رات میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش ملی۔ تو اس وقت پر وہ بڑا کمانڈر ان چیف انگریزوں کا تھا، وہ اپنی تلوار کو زمین میں رکھ کر اور اپنی بندوق کو زمین پر گاڑ کر کہا کہ آج سے پورا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہم نے یہ ہمارے بیچ میں یہی ایک کانٹا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، آج ہم نے پورے ہندوستان کو کیپچر کر لیا۔ یہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف کا کہنا ہے۔ تو 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہید ہو گئے، اور اس کے 4 سال بعد 1803 میں یہ انگریزوں کا ظلم زیادہ ہو گیا، جہاں دیکھیں وہاں پر مارنے پر تلے ہوئے تھے ہندوستانیوں کو، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے۔ اس کے بعد 1803 میں حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک فتویٰ جاری کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کریں۔ ان کا ظلم جو ہے نا بہت ہو چکا ہے ہندوستان کی سرزمین میں، اب ان سے
ہماری جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، ہم ان سے لڑنا ہوگا۔ تو سید عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کرنے کے بعد، اور آخر کار ہر وقت جو ہے نا ان کے گروپ ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان کے ہر ایک ایریا کے اندر جاتے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے اور کہتے کہ ہم غلامی کب تک ہم سہیں گے۔ تو وہ کام کرتے کرتے 1824 میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں میں حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں شاگرد تھے، انہوں نے باغ ڈور سنبھالی اور جہاد کا جو کام تھا وہ کرنے لگے اور دور دور تک جاتے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ کام کرتے گئے، آخر کار 1831 میں ان دونوں کو، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو 1931 میں بالا کوٹ میں شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تحریک شہیدین تھی، وہ شہیدوں کی تاریخ تھی جو ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ وہ موٹیویشن جو لوگوں کو ملا حضرت سید شہید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو موٹیویشن ملا، وہ ایک سیڑھی تھی تحریک آزادی ہند کے لیے، یہ ایک سیڑھی تھی۔ وہاں سے 1831 کے بعد جب وہ دونوں شہید ہو گئے تو آپ جانتے ہیں پٹنہ کے قریب یہ قریہ ہے، وہ قریہ جو ہے وہاں پر صادق پورہ ایک قریہ ہے، وہاں سے دو علماء کرام اٹھتے ہیں، ایک کا نام ہے مولانا حکایت اللہ اور مولانا عنایت اللہ، اور دیگر علماء کرام نے اس چھوٹے سے قریے سے جو صادق پورہ ہے وہاں سے اٹھتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ایک علماء کرام کا جال بچھاتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر انگریز جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو شکست دی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہندوستان کے اندر پائے جاتے تھے ان کو شکست دی ہے، اب کہاں سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ علماء کرام کی یہ بیاج کہاں سے آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دو علماء کرام جو مین جو تھے، ایک کا نام حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کا نام حضرت مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ملک کے چپے چپے میں، ملک کے گوشے گوشے میں پھر رہے تھے، تو ان کو کیپچر کیا گیا، انگریزوں نے ان کو پکڑا اور انڈمان نکوبار کی جیلوں کے اندر جو کالا پانی جو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کالا پانی، اس کو اگر ہر مسلمان پڑھے گا تو جسم پر رونگٹے آئیں گے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ایسے واقعات انہوں نے کالا پانی میں حضرت مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو انڈمان نکوبار کے وہ جیلوں کے اندر جہاں کالا پانی جو کہا جاتا ہے، وہاں پر جیل میں طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور جج نے ان کو یہ حکم دیا کہ پھانسی کا حکم دیا۔ تو پھانسی کا حکم جب جج دے رہا تھا تو دونوں علماء کرام مسکرا رہے تھے۔ جج نے پوچھا کہ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ ہم اس دیش کے اوپر، اس وطن کے اوپر قربان کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ تو یہ ججمنٹ کو، یہ باتیں سن کر اس جج نے اپنے فیصلے کو بدلا
اور پھر عمر قید کی سزا سنائی. تو یہ دونوں کتاب میں کالا پانی کتاب میں حضرت مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کو ایک بند کوٹھری میں بند کر دیا گیا اور ان کو ایک ٹائم ہی کھانا دیا جاتا تھا اور لوہے کی سلاخیں اوپر تھیں، اٹھنے نہیں ہوتا تھا، اور جب بیٹھتے تو نیچے لوہے کے آنکڑے جو ہے نا ملتے تھے. طرح طرح کی سزائیں، رات کو پیٹتے تھے، طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. ایسی ایسی سزائیں کہ بہت ہی ہم بیان نہیں کر سکتے. ایسی سزائیں صرف علماء کرام کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی جو ہے نا لوگ وہاں پر تھے ان جیلوں کے اندر، وہاں پر انہوں نے کام کیا. تو وہاں پر بھی حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر بھی انہوں نے کام کیا اور بہت سارے جو جیل میں تھے ان کو موٹیویٹ کیا اور آزادی ہند کی اہمیت کیا ہے اس کو بتاتے رہے، یہاں تک کہ اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے رہے، اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے رہے. آخر کار بہت سارے جیل کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت سارے ہمارے ہندو بردرز جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا وہاں پر کالا پانی میں، انڈمان نکوبار کی جیلوں کے اندر. تو جیلوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے. زندہ میں تو مجھ کو ڈال دیا، اے حاکم زندہ تو نے مگر پرواز کو میری روک سکے ایسے بھی کوئی دیوار اٹھا. تو زندہ کے معنی ہے قید خانے میں، قید خانے میں بھی ان کی آواز بلند ہوتی تھی. تو یہ زمانہ ہے 1831 کے بعد، 1857 سے پہلے کا زمانہ ہے. یہ 1857 سے پہلے انگریزوں نے پٹنہ کے اس قلعے کو جاتے ہیں اور صادق پورہ کے اندر ایک ایک بچہ بھی کھڑا ہو گیا، عورتیں بھی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہندوستان کے انگریزوں کے خلاف نعرہ دیا صادق پورہ سے. تو پورے صادق پورہ کے بستیوں کو نیست و نابود کر دیا اور انہوں نے بلڈوزر چلا دیا. یہ بلڈوزر انگریزوں کی سنت رہی ہے. تمام غازی پورہ کے بستیوں کو تہس نہس کر دیا. آخر کار انہوں نے غازی پور کے بستی کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے کم از کم ہمارے سامان تو دے دو، گھروں کے اندر جو سامان چھپے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے تمہارے کپڑے نہیں اتارے، اگر ہم چاہتے تو آپ کی عورتوں کو بھی کچھ کر سکتے تھے، یہاں سے نکل جاؤ. تو بے سر و سامان غازی پورہ کے پورے مسلمان جو وہاں پر رہا کرتے تھے وہ صادق پورہ کے مسلمان دوسری جگہ شفٹ ہو گئے. یہ 1857 سے پہلے کے واقعات ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایسے تکالیف دیے گئے. اور یہاں تک کہ غازی پورہ کے تعلق سے جواہر لال نہرو جب ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی تو پٹنہ کے اس غازی پورہ کے جو صادق پورہ تھا اس علاقے کو پنڈت جواہر لال نہرو جاتے ہیں اور اس قلعے کے اندر جا کر کہتے ہیں، اس دیہات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں پوری ہندوستان کی قربانیوں کو اگر ایک پلڑے میں اگر رکھا جائے اور اگر دوسرے پلڑے میں اس دیہات جو پٹنہ کا جو صادق پورہ ہے اس کی قربانیوں کو اگر رکھا جائے تو پلڑے میں صادق پورہ جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے 1947 کے بعد وہاں پر پٹنہ کو جا کر یہ بات کہی تھی. ذرا غور فرمائیں کیا قربانیاں ہیں مسلمانوں کے. ذرا غور فرمائیں کہ ہندوستان میں 1857 سے پہلے کے یہ واقعات میں بیان کر رہا ہوں. تو 1857 سے پہلے ایک واقعہ ایسا پیش آیا میرٹھ کے اندر. میرٹھ میں 80 فوجی جو انگریزوں کی فوج کے اندر تھے، فوج کے اندر وہ کام کر رہے تھے. تو انگریزوں نے جو کارتوس جو بنائے تھے وہ
خنزیر کی چربی سے اور گائے کی چربی سے بنائے تھے۔ انگریزوں نے کہا کہ وہ کارتوس کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس میں چربی تھی گائے کی، جو ہمارے ہندو بردرز کو پسند نہیں، اور خنزیر کی، سور کی جو ہے نا چربی سے بنایا گیا تھا۔ تو تقریباً 90 تھے، وہ 90 میں سے صرف 5 لوگوں نے اس کارتوس کو کھولا۔ اب 85 تھے ہندو اور مسلم بھائی، تو ان کو 10-10 سال کی سزا سنائی گئی انگریزوں کے کورٹ سے۔ تو معاملہ جو ہے نا پانی سر سے اوپر ہو گیا، تو تمام ہندوستان کے اندر ہلچل مچ گئی کہ اپنے کارتوسوں کے اندر یہ گائے کی چربی اور خنزیر کی چربی جو ہے ملا رہے ہیں۔ تو میرٹھ میں 6 مئی 1857 کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ 80 یا 85 جو لوگ جو فوج میں تھے، ان کو جو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، وہاں پر جیل کے سامنے جا کر دھرنا دی، اور بہت سارے انگریزوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس 80 پر 5 جو تھے، 85 سولجرز جو تھے، ان کو رہا کیا، اور اس کے بعد بہت سارے 800 سے زیادہ وہاں پر قید کیے گئے تھے مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ، ان سب کو ریلیز کیا۔ تو اب انگریزوں کا غصہ اور جو ہے نا وہ آگ بگولا ہو گئے اور ڈھونڈنے لگے اور قتل و غارت گیری کرنے لگے۔ تو اس وقت پر میرٹھ سے سفر کر کے لوگوں نے دلی پہنچتے ہی، اور دلی پہنچنے کے بعد وہاں پر بہادر شاہ ظفر جو وہاں پر ان کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت بھی انگریزوں کے انڈر ہی تھی۔ انگریزوں نے یہ کہا کہ تمہاری بادشاہی تمہارے سلامت رہے، مگر حکم ہمارا ہوگا، تم ہمارے انڈر میں کام کرو گے۔ تو ایسے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو بہادر شاہ ظفر نے جو انگریزوں کی بات کو مان لیا تھے، کچھ دوسرا چارہ ہی نہیں تھا۔ آل ڈورس ور کلوز، ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تب میرٹھ کے لوگ جو وہاں پر دلی پہنچے، تو وہاں پر انگریز پہنچ گئے اور قتل و غارت گیری کی، اور 4 مہینے تک پورے پیسیجز، پورے راستے جو ہے نا، کشمیر کو جانے والا راستہ ہو، ادھر بنارس کی طرف جانے والا راستہ، ہر راستے کو انہوں نے دلی کے اطراف جو ہے نا گھوم گھوم کر انگریز کی جو فوج ہے انہوں نے ناکہ بندی کر دی، اور ایسا لگتا تھا کہ شیب ابو طالب کی گھاٹی ہو، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو محصور کر دیا تھا۔ 4 مہینے تک وہاں پر غلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اناج نہیں، بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے لوگ۔ تو آخر کار سپٹمبر 30 تک 1857 میں سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں کی لوگوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کو کا سر کاٹ کر کش میں لا کر پیش کیا گیا بہادر شاہ ظفر کے سامنے، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں، برما میں 1857 میں وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے وہ اشعار ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ ایسے حالات ہندوستان کو، وہ برما میں جیل کے اندر، جیل کی دیواری بھی ایسی تھی کہ وہاں پر گھوڑے باندھتے تھے، ایسی کوٹری میں بہادر شاہ ظفر کو جیل کے اندر، قید خانے کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس وقت پر یاد کرتے تھے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ اشعار بھی انہوں نے وہاں پر لکھا۔ وہ پورے پچھلے باتوں کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ یاد کرتے تھے، وہ حکومت کو یاد کرتے تھے، وہ دلی کے پائے تخت کو یاد کرتے تھے، اور آخر کار وہ گھوڑے جو باندھنے کی جو جگہ تھی، وہاں پر قید کیا گیا تھا، وہیں پر بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمانے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد 1857 کے اندر یہ لکھا جاتا ہے، تاریخ جو ہے نا خون سے لکھا جانا چاہیے
کہ اس وقت پر دلی سے لے کر پشاور تک جو شیر شاہ سوری نے جو درخت لگائے تھے، اطراف روڈز کے اطراف جو درخت لگائے تھے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء کرام کی لاشوں کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ دلی سے پشاور تک جو درخت تھے، ایک ایک درخت کے اندر ایک ایک دو کی علماء کرام، 27,000 علماء کرام کی لاشیں ملی دلی سے لے کر پشاور تک۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار، یہ ہے کنٹریبیوشن مسلمانوں کی آزادی کا۔ آج مسلمانوں کو، آج ہمیں اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکیومنٹس دو آپ کے آئیڈینٹی کے کہ تم کہاں پیدا ہوئے۔ یہ کنٹریبیوشن رہا ہمارے اسلاف کا۔ علماء کرام نے، کتنے ہزاروں کے علماء کرام نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا جعفر جو کالا پانی کا جو کتاب لکھی ہے، اس کے بعد تارا چند نے جو تحریک آزادی ہند کی کتاب اگر ملی تو اگر آپ ضرور پڑھیے گا، تارا چند لکھتے ہیں کہ جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک صحیح جاننے والا، صحیح علم رکھنے والا ریسرچ مائنڈ جو ہے، تارا چند نے جو تحقیق کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہر درخت کے اوپر علماء کرام کی لاشیں پائی گئی۔ یہ اتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ کے ساتھ محترم تارا چند نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں۔ ہم جو ہے نا ہندوستان کے 1900 کی باتیں کرتے ہیں، عام طور پر 1900 سے 1947 کی ہم بات کرتے ہیں، جبکہ 1700 سے 17 سینچری سے 18 سینچری کی ہم بات نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو 1857 کے بعد کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنے مجاہدین جو ہے پھانسی پر چڑھ گئے۔ 1927 میں اشفاق علی خان کو پوچھا گیا انگریزوں نے، پھانسی پر لٹکنے سے پہلے پھانسی کی سزا سنائی گئی اشفاق اللہ خان کو، پھانسی پر چڑھنے سے پہلے انگریزوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے اشفاق؟ تو انہوں نے کہا میرے کفن میں ہندوستان کی سرزمین کی مٹی میرے کفن میں رکھ دیجئے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ کتنا پیار تھا اپنے وطن سے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وطن سے محبت کرنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکے سے مدینے کو، مڑ مڑ کر دیکھتے مکے کو اور کہتے کہ اے مکہ تو مجھے بہت ہی پیارا ہے، اے مکہ اگر یہ لوگ مجھ کو نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ مگر نیشنلزم، وطن پرستی جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم مکہ اور مدینہ کی بھی پوجا نہیں کرتے۔ مکہ اور مدینہ جو ہے نا وہ ہمارے معتبر اور مبارک شہر ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کے بھی ہم پرستش نہیں کرتے۔ تو قوم پرستی جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ وندے ماترم مسلمانوں کو کنڈم کرنے کے لیے جو ہے وندے ماترم کی تعلیم دی گئی۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے، مگر انہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے وندے ماترم کو پاس کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اور آج ہمارے نیشنلزم کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وطن کی جو مٹی ہے میرے کفن میں رکھ دیجئے، یہی میری آخری خواہش ہے۔ خان عبد الغفار خان، فرانٹیئر گاندھی، کون نہیں جانتے؟ یہاں پر گاندھی جی نے نمک کی اور ستیاگرہ، بہت سارے ستیاگرہ شروع کر دیے تھے۔ ریشمی رومال کی تحریک اور نمک کی تحریک، ہمارا نمک جو ہے نا ہم خود بنائیں گے، ہم انگریزوں سے نمک نہیں خریدیں گے۔ الگ الگ تحریکیں چل رہی تھیں 1920s کے اندر۔
جو خلافت کی تحریک بھی چل رہی تھی. 1919 میں 1919 میں جلیان والا باغ کا واقعہ پیش آیا, جہاں پر 3000 لوگوں کو ایک ہی جو ہے نا شوٹ کر کے انگریزوں نے ختم کر دیا تھا. 1919 امرتسر میں وہ جلیان والا باغ کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ 3000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر مارا گیا تھا. خان عبد الغفار خان جو پٹھان تھے افغانستان کے, انہوں نے 300 کے قریب پٹھان لوگ جو افغانستان جو اکھنڈ بھارت تھا سبھی ملا ہوا تھا اس ٹائم میں, آئے 300 پٹھانوں کے ساتھ. جب اہمسا کی بات گاندھی جی کر رہے تھے, اور اہمسا کی گاندھی جی کی بات کو فرانٹیئر گاندھی خان عبد الغفار خان نے بھی اسے سائن کر دیے. اور جب انگریز آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے نا آپ صرف آواز اٹھا رہے ہیں مگر کیوں نہیں لڑ رہے ہیں, تو خان عبد الغفار خان نے کہا ہم اپنے ہم اپنے لیڈر مہاتما گاندھی کی بات مان رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اہمسا کی تعلیم دی ہے. ہمسا کی تعلیم نہیں دی ہے گاندھی جی, اہمسا کی تعلیم دی ہے. تو کھڑے رہے, گولیاں برسائی گئیں, 260 کوئی پٹھان جو ہے نا وہاں سے بھاگا نہیں. 260 پٹھانوں کو آن دا اسپاٹ ان کو شہید کر دیا گیا, اور کئی گولیاں خان عبد الغفار خان کو داغی گئیں اور وہ بھی وہیں پر شہید ہو گئے. کئی سالوں بعد خان عبد الغفار خان کو انڈیا کا ہائیسٹ ایوارڈ بھارت رتنا کا ایوارڈ دیا گیا خان عبد الغفار خان کو. آپ ہم سے آئیڈینٹی پوچھتے ہیں, آپ ہمیں ڈاکیومنٹس پوچھتے ہیں کہ تم کہاں پیدا ہوئے. اور آج دیکھیے ہندوستان جو ہے نا آزاد ہوا, بہت سارے چیزوں کو جو ہم بھول گئے ہیں. ہمارے ہندو بردرز بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے بہت ساری تحریکوں کے اندر حصہ لیا, اور پورے ہندو مسلمان بھائی بن گئے. گاندھی جی اور دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ 2 پیپرز نکالے, اور گاندھی جی کا پیپر جو ہے نا ہریجن, اس کو بیان کر دیا انگریزوں نے تاکہ ان کی بات کو دنیا کے ہندوستان کے دوسرے اسٹیٹس میں نہ پہنچے. تو انہوں نے ان پیپرز کو بھی بیان لگا دیا. کیا کیا چیز نہیں صحیح ہے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. تو ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں کہ یہ ہے تاریخ ہندوستان کی آزادی کی. کئی مشکلوں کے بعد, کئی آفتیں مسلم جھیلنے کے بعد, ان واقعات میں مسلمانوں کا بہت ہی اہم کردار رہا. مولانا ابوالکلام آزاد کئی بار جیل گئے. وہ پہلے تعلیم کے منسٹر رہے, ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا وہ اپائنٹ ہوئے تھے. ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے. یہی چند باتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تاریخ پڑھیں, تاریخ کے اوراق کو الٹیں. آج جو ہے نا لال قلعے سے جو آواز دی جاتی ہے تو وہاں پر کسی مسلمان کا نام نہیں آتا. ذرا غور فرمائیں, حیدرآباد کے نظام سید عثمان علی نے 6 ٹن سونا ہندوستان کے لیے, ہندوستان کی سرزمین کے لیے, یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے 6 ٹن سونا, 6000 kg. کیا کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 6000 سونا کتنا ہوتا ہے؟ گیٹ وے آف انڈیا پر آپ دیکھ لیجئے کہ فریڈم فائٹرز کے جو نام آؤٹ آف 95,000 62,000 نیمز مسلمز کے ہیں, فریڈم فائٹرز کے. تاریخ کو ہم نے بھلا دیا. ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں, ہم ہندوستان میں کرائے کے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہاں کی زمین میں ہمارا خون جو ہے نا جذب ہوا ہے. یہ ہم وطن کی محبت ہم کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
میں یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ دیش رہے تمام ہمارے ہندو برادرز اور ہم سب مل کر رہیں. نفرت پھیلانے والوں نے نفرت پھیلا دی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ نفرت پھیلانا ہے. اور میجارٹی آف ہمارے ہندو بردرز جو ہے نا وہ سیکولر مائنڈ ہیں. ہم ان کو گلے سے لگانا چاہیے کہ بہت سارے انصاف پسند لوگ بھی موجود ہیں. آج نیٹ کا پیپر اگر لیک ہوا ہے تو کیسے غضبناک جو ہے نا حملے ہوئے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے اوپر. یہ دیکھ کر اسٹوڈنٹس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، جو اپنے حق کی آواز اٹھائی، تو ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں کا دور جو ہے نا پھر سے واپس آ گیا ہے. یہ ہے آج کی حکمرانی ہندوستان کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بخشا نہیں گیا. جب انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کو ذہنی نکسلز کا ٹائٹل دیتے ہیں. لال قلعہ کے اوپر سے کھڑے ہو کر ان کو ایک خطاب ملتا ہے. جو پڑھے لکھے نوجوان اپنا حق پوچھ رہے ہیں، جو نیٹ کا پیپر جو لیک ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دماغی نکسلز ہیں. کیونکہ یہاں پر کسی کو بڑھتے ہوئے ایجوکیشن میں زیادہ بڑھتے ہوئے یہاں کے حکمران نہیں دیکھ سکتے. یہ حالت یہی ہے کہ آج ان چیزوں کے اوپر ہر ایک مسلمان، ہندو، جو OBC، ہر جو ہے نا شیڈولڈ کاسٹ جو بھی ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. یہی جو ہے نا ہندوستان کی اصل آزادی ہے کہ ہم اچھے چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہندوستان میں رہیں. یہی اصل ہماری آزادی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ہندوستان کو امن کا شہر بنا دے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے یا بار تعالیٰ اس شہر کو، مکہ کو امن کا شہر بنا. اسی طرح ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا بار تعالیٰ اس ہندوستان کو امن کا، شانتی کا ملک بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ملک کے لیے کہ یہاں کے باشندوں کو رزق عطا فرما، یہاں کی غریبی کو دور فرما، یہاں کی معاشی حالت کو سدھار، یہاں کے GDP کو جو ہے نا انکریز کر. جیسا کہ مغلیہ سلطنت میں GDP جو ہے نا میکزیمم تھا، اسی لیے جو ہے نا انگریز سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے ہندوستان کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یہاں کے باشندوں کو رزق عطا فرما. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ غریبی سے ہٹا کر جو ہے نا جو معاشی حالت کو، معاشی استحکام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.